ماں کئی آنے تو یہ دیوبندیاں نے مجلس سے گیا تھی جا دیوبندی ہے ذہنی طور پہ یہ دیوبندی میرے متعلق آنے یہ دیوبندی ہے میں کہا تو سنی شکل ہی مندی ہے کہ دیوبندی ہے مکہ تو سنی آگ پیچھ دندی ہے ذہنیت مندی ہے میں کیوں میں کہا پھر اے پیر مہر علی شاہ تے بھی فتویٰ لاؤ میں پیر مہر علی شاہ دیا کتاباں آننا انہوں نے عبارتاں پڑھ کے میں دساں تو سنے اور لوگوں نے بریلویاں نے یہ کی دے تو اپنے مسلک تو ہٹ گئے بزرگاں نے مسلک کیا ہے مسلک کی کوئی حیثیت نہیں مسلک وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا مسلک تو غوث پاک پیر مہر علی شاہ سے بڑے تھے ان کی اولاد سے ہیں تو غوث پاک اپنا مسلک الگ نہیں قائم کر سکے اور نہ کرنے کی انہوں نے ضرورت سمجھی بس یہی کہہ دیا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بدر ہر ولی کا ایک طریقہ ہے میں محمد مصطفیٰ کے طریقے پر ہوں جو طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کا یہی مسلک ہے طریقہ مسلک ہوتا ہے طریق راستے کو کہتے ہیں تو مسلک ہے تو جب شیخ عبد القادر جیسے جلیل القدر ولی کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے مسلک پر میں چل رہا ہوں محمد مصطفیٰ کا مسلک کیا ہے شریعت مصطفیٰ تو اس سے الگ کون سے آپ کس مسلک کی بات کر رہے ہیں اور کیرا بڑا آدمی جمع ہے کہ جڑا اور جس کا مسلک کوئی ہوگا میں نوان مسلک کٹا نہیں تسی فلانے آکھو جی فلانے کا مسلک ایک ہے جو محمد مصطفیٰ نے اس مسلک نال جڑا چلسی اسی اس نال ہاں جڑا اس مسلک کو اپنے ہٹ کے وکھرا مسلک کڈے اسی اس نال نہیں ہاں مخالف سمجھ آئی آج بھی میں یہ آکھیا کہ دیوبندیاں نے بریلویاں نے جھگڑے میں نہیں پانا ماں اللہ آپ بھی سمجھ دیتی میں دو لفظ آپ بھی پڑھے ہیں پھر حضور نے سیرت طیبہ سامنے میں قرآن سامنے میں اسی انہاں ٹیکاں تے ضرور کر کے دے ٹرنا جنہاں نہیں عقل جنہاں نے اکھیاں نہیں وہ ٹیک بشا کے رکھ کے دے کونیاں رکھ کے ٹرن اساں تے اکھیاں دیتیاں ہیں جس لئے اکھیاں پہ نور نہ رہا تے پھر کونیاں نہ پہ ہلے ہے تے اے وے کہ تسی نہ کافر نہ آکھو شیعہ وہابیاں دیوبندیاں کافر نہ آکھو سب مسلمان تسی کون فتویٰ لانے آئے تسی کیوں تفرقہ اندازی کرنے ہو مسلمانوں میں کیوں لوگاں برباد کرنے ہو کیوں کارو جاڑنے ہو لوگاں پتہ نہیں تسا نہ ایمان ہوتے قبول ہی کی نہیں بوتھی تے چڑھ مار کے باہر کٹ چھوڑنا آپ نے بڑے ٹھیکیدار بڑے مسلمان تے دوسرے کافر پہ آنے اگلے آخران وہ میں کال آکھے ایک جگہ کے بڑے بڑے بنے نا ایک تو سچے حاجی لوگ سچے حاجی ہونے نا ایک ایویں دکھاوے واسطے بنے ہر سال جناب پیسے خرچ کرنے ہیں مطہر پاک پڑھنے سے بھئی حاضری ایویں ذرا پھر ٹورایا ذرا آپ نہ تعلق نے وہ لذت نے وہ گل نہیں ایویں حاضری دیکھ کے بس آ گیا چند بندیاں اٹھ ملا ہے فلانے آسن ذرا مختلف یا لوگ آج بڑی پاکیزگی بھائی جناب ہر سال مدینے شریف حاضر ہونے جی بیت اللہ شریف طواف اے جنہاں کی نیت ہونی کیونکہ فیصلے اتھے نیت تے ہونے اے جے حاجی تے اے جے زائر جس لئے بننے نا مطاف تا انہوں پڑھیا ہونا ہے نا ساری دنیا پھرنی بھی ہونی چنگے بندے میں جے گناہگار ہی پھرنے ہونے تے او سارے پہ پھرنے ہونے تے سارے آنے لبیک اللہم لبیک چنگے چنگے لوگاں اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا ہے کہ حاضر ہاں لبیک تے کئی جڑے ہے جے منافق ہونے بیچتے ہیں میں ریا واسطے ہونے مکھی کتنے سے بڑے ہونے اللہ وہ آنے لبیک اللہ آنے گو بیک گو بیک جاؤ بات کیا بات ہے اللہ گو بیک اللہ حج نہ کراوے کہ بندہ آکے لبیک اللہ آکے گو بیک ٹھیک ہے
تے اے منافقت اے گل اے جڑی چیز ہے اے اس واسطے کہ مسلماناں وچ جھگڑا پیا ایک دوسرے نے شیعہ کافر ہونے دیوبندی کافر ہے اہل حدیث کافر ہونے وہ کیڑی کفر نہیں کر میں ایک جملہ اتھے آکھیا ہاں جڑا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نہ ایسا جملہ استعمال کرے جس وچ آپ نے تذلیل ہوئے یا ہتک نہ پہلو ہوئے وہ دار اسلام تو سیدھا خارج بے شک بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نصیر ملت مسلک حق اہل سنت و جماعت یہ گل کوئی نہیں کہ دیوبندی کوئی اٹھ کے یا رسول اللہ نعرہ نہیں آنے تو کافر ہے کوئی کافر کوئی نہیں کیا رسول اللہ کو مارنا کوئی فرض تو نہیں حضور نے زمانے کتنے ہویا وہ بھی سچے پٹنے تسی جی ہے نا گلا تو لگ پاؤ پیچھے جی تو ایس تو بھی کافر ہے ایس تو بھی تسی کافر ہو میں ایک میٹر دسیا ہے کہ حضور نے گستاخی اور آپ نے ذلت نہ پہلو جتھے آیا وہ بندہ گیا بیا کلمہ شریف پڑھے جب قدم میں نے شعر جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا تے باقی جناب تسی حاضر ناظر منو نہ منو اس کا کوئی اثر تکلیف اللہ نہیں دیتی اللہ نہیں آتے تسی میں نبی حاضر ناظر منو علم غیب تسی منو علم غیب کا قرآن نہ ثابت ہے اللہ فرمانا ہے کہ میں اپنا غیب نہیں خبریں دینا تو ان 10 لوگاں اس غیب نہ جڑا منکر ہے وہ بھی کافر بے شک کیونکہ اللہ فرمانا ہے میں تو نہیں جاننا ہے میں تجھے دسنا بے شک اللہ دسنا ہے ہونا تے تجھا ماں تکلیف کے دسنا اللہ پہ ہے بے شک اس ہوتے تجھا ایمان آننا پیسی کہ محمد مصطفیٰ وہاں غیب اللہ دسنا ہے بے شک اگر کوئی یہ شخص آکے کہ محمد مصطفیٰ اللہ دسے نہ دسے ذاتی طور دے جاننا ہے او بندہ بھی کافر ہے بے شک پاویں سنی ہوئے جو مرضی بھی ہوئے بندہ دار اسلام تو خارج ہے کافر ہے بے شک تے اللہ دسے اس قدر نے پیچھے کہ حضور ہتھوں بہ کے دسن باہر پچھلے ہے پیا ہونا ہے تو وہ نبی ہے نا نبی پہ دسنا ہے یا تک تو اسا نبی نہ مان وہ نبی تا مننا ہے تے پھر اپنے تو اچھی شان تا ماننا اگر اے تنے جے ہویا تے پھر تنے تو سے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں آنا ہے تے آج میں آکھیا ہے نا اتھے میں آکھیا پھر السلام علیکہ ایھا النبیو علیکہ نہ مخاطب کونے اگے تے ہوا میں بندہ دنیا تو چلا گیا ہے سلام کس سے بھیجنا پہ ہے میں نا دیوبندیاں چ باندھا تے نہ میں بریلویاں چ باندھا میں حنفی ہوں سبحان اللہ امام ابو حنیفہ نہ مقلد میں نے کوئی ٹوکرے نہیں چاہوں نے کہ بریلویاں بھی چاہواں جناب تے دیوبندیاں بھی چاہواں تے شیعہ بھی چاہواں جڑی گل حق نہیں کرسی مزے نہیں کرسی اس ہیں چھاتی ٹھوک کے آکساں ٹھیک آکھیا بے شک اسی نہیں لیکن دیوبندیوں سے بھی میں گزارش کروں گا بریلویوں سے بھی گزارش کروں گا شیعہ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ محبت اور ایسا عقیدہ بنائیں محبت کا ذوق کھائیں کہ اس دنیا میں آئیں قرآن و سنت کو معیار بنائیں کچھ عشق کا پہلو کم از کم حضور سے تو رکھیں آپ سے اگر نسبت نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں مشرکین مکہ ان کی اللہ نے وہ جو توحید تھی جس کو وہ سمجھتے تھے اور اپنے خیال میں وہ اللہ کو کی عبادت بھی کرتے تھے اللہ نے کیوں نہیں قبول کیوں ہم انہیں مشرک کہتے ہیں کہ متولی تھے وہ تو وہ جناب متولی ہے کس نے کعبہ شریف نے کون مشرکین مکہ سجادہ نشین جیسا تسی آنے اس دور حضرت عبد المطلب نہیں گدی ڈڑنی یہی جی ایویں نہیں حضرت عبد المطلب کون ہے حضور نے دادے انہاں نہیں گدی ڈڑنی ہے جتھے ہن کے کعبہ ہے کعبے دا دروازہ ہے اس دروازے نال حضرت عبد المطلب نے گدی ڈڑنی تاریخی حقیقت ہے یہ وارث ہے نا کعبے نے وارث ہے اللہ نے گھر میں وارث ہے
حضرت عبد المطلب نے میں ایک منقبت لکھی وہ ساری ہونا نہیں پی فیض نسبت حضرت عبداللہ نے حضور نے یعنی نوکرانیاں نوکر جتنے مانے علم چاہے میں سارے دے لکھی کئی ہم آخر جی توں انہاں دے کیوں لکھی ہے پیو تے حضرت ابو طالب تے بھی لکھی بھائی میں کہ میرا بال بکرا کے انہوں نے ایمان شک اچھا میں وہ کتاب چھپی میں کہ جی اسی قیامت والے دن ویسا اساں کوئی پتہ نہیں بخشش کا سامان اونج بھی ہونا ہے کہ نہیں گناہگار لوگ تے جتھے اللہ تعالیٰ اور ہزار چیزاں چاہ کے سامنے رکھی ہوئے توں تک کسی بخشش نے قابل نہیں ہے اتھے یہ گناہ کے چاہ کے رکھ چھوڑیا کہ حضرت آمنہ نے تعریف تو کیوں کی تھی حضرت ابو طالب نے کیوں کی تھی عبداللہ نے کیوں کی تھی عبد المطلب نے کیوں کی تھی میں اکثر جتھے تو ہو بخشنا ہے اتھے ہی بخش جتھے انہاں پیچھے سٹنا ہے انہاں نے پیچھے بھی سٹ کے میں کہ بڑا ذاتی کیس اسی سے پریشان نہ ہو حضور نہیں والدہ نا سبحان اللہ آپ نے اگر میں کتنی بڑی آپ کی طبیعت کی تھی کہ آپ نے جڑا نبی اپنی ماں نے قبر تے کھلو کے روے اس نے واسطے تساں ہلے بھی شک ہوئے تے گلاں تسی عجیب کرو اے گل میں نہیں سمجھ نہیں اس وچ میں اختلاف کر سکتا ہوں بندی علماء نال بھی اور جڑے نہیں مننے میں اپنا ذوق ہے تسی ماں اس گل تے منانے تے ٹھیکیدار تے نہیں ہونا پر اپنا ذوق ہے حضرت عبداللہ نال منی اپنی نسبت حضور نے والد ماجد اور آپ نے جو روایات اساں پڑھیا جو کچھ اس وچ اے کہ انہاں دا تعلق اللہ نال ہے مشرک نہیں ہے سمجھ آئی ایویں چھک تان کے تے مشرک بنانا اس وچ آپ بندہ کافر ہو گیا بندے احتیاط کریں سمجھ آئی اے جڑیاں چیزاں اے پاویں تسی نال ساتھ دیوبندی سمجھو پاویں بریلوی سمجھو جو مرضی سمجھو جیڑی گل آدمی ہو سی ایویں انہاں نے پیچھے نہیں دوڑنا کسی مسلکاں نے پیچھے جی انہاں نے میں مسلک پیچھے دوڑتا جناب میری پہچان ہوتی میری پہچان محمد مصطفیٰ اور اہل بیت اور صحابہ اور پھر ائمہ اربع جنہاں نے فقہ اسی مستند سمجھنے ہیں اور اس وچوں سید الفقہا جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او وارن کسی بندے گل منے کو بندہ دلیل کاٹ کے دسے تے اے نہ گلاں نال انہاں فتویاں نال میں ڈرنے والا نہیں ماں اللہ تعالیٰ بڑا حوصلہ دیتا ہے اور سمجھ دیتی ہے اللہ تعالیٰ سا مہربانی فرماوے اور جڑیاں گلاں کیتیاں قبول فرماوے اور اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی اور نسبت دے اور اللہ تعالیٰ منافقہ نے ٹولے جنا اٹھا کسی نال گل بھی کراں تے اے اپنے اندر ضمیر اگے شرمندے نہ ہواں بندہ اپنے امید بعد دفعہ ملامت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کافر میں اندر بھی ایک میٹر لائے پتہ ہے کہ وہ میٹر بول کر ہے پتہ ہونے کے بعد نا بندہ اس کو اٹھو ملا آئیے آئیے کیا حال ہے کہ بلا اندروں گلیاں پڑھنا ہے اندروں میٹر بڑھنا ہے اوے بےایمان تم کیا بیان کرنا ہے کنجر تے بچو کے او خود ضمیر گاہ دے خود ضمیر اندر ایک آدمی بھی دو بندے ہو ایک دم ایک انسان کے اندر دو بندے پیدا ہو جاتے ہیں دو زبانہ نہیں وہ نہیں دو زبانہ ہو دو بندے ضمیر نفس مطمئنہ نفس لوامہ قرآن لکھا ہے ایک انسانی جو ہے وہ گفتہ وہ فیصلہ اندر جج فیصلہ کرنا ہوا اتو کتنا ادب تے قبلہ تے چمنا پہ دے چونکہ بیان ہے گل نہیں ہو گئی تو بڑا بے غیرت ہے اندروں خود آپ انسان خود اپنے آپ کو گالی دیتا ہے اور جو گالی نہ دے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ضمیر مردہ ہے اللہ فرماتا ہے نفس لوامہ کے درجے پر وہ جو ملامت کرے کہ یار بڑی پیڑی کوئی چیز ہے بڑا شودہ آدمی ہے زمین روئے زمین تے تن جا شودہ نہیں جمیا ہوا ہے تو کیا کرنا میں تو بچو کیا کرنا بچو تو کیا سوچنا میں تے جڑا سمجھدار ہو سی نا باضمیر وہ الرٹ ہو سی اچھا استغفر اللہ اللہ میں ایک مسلمان نہ مل رہے ہیں یا جس طرح اندروں میں اونج مل تے یا جس طرح اتو پہ مل رہا ہے اونج اندر اور بڑا اونج اے خوش نصیب بندہ اپنے بدل سی تے منافق جڑا ہو سی وہ اسی وضع تے قائم رہ سی پھر منافق اتنی حالت مر گیا تے منافقت نہ مقام کفر تو اگے
بے شک اللہ تعالیٰ بچا